الحمد للہ وکفى على عباده الذین اصطفى۔ رب کریم کی عنایت، نوازش اور فضل و کرم سے رحمان کے بندوں کے صفات کا پڑھنا ہمارے نصیب میں ہو رہا، نہ کہنے والے کی کاریگری، نہ سننے والوں کی۔ انگنت لوگ کہاں کہاں پھنسے ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم ناکاروں، نکموں، کمزوروں کو اپنے گھر میں اپنے بندوں کی صفات کے سننے سنانے کے لیے لائے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہماری طاقت سے باہر۔ اتنا ہی عرض کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور التجا کرتے ہیں موت تک اللہ اس سے محروم نہ کرے، اور اس خیر کو ہمارے کنبوں میں تا قیامت، پوری امت اور ان کے کنبوں میں تا قیامت جاری رکھے۔ رحمان کے بندوں کی سات صفات، ان کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی، عاجزانہ، حقیر سی گفتگو کی معمولی کوشش کی جا چکی ہے۔ آج ہمارے ساتھ رحمان کے بندوں کی 8ویں صفت، اللہ ان میں سے ہر صفت کہنے والے، سننے والوں، ہمارے کنبوں اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ آیت شریفہ 68 کا ایک حصہ مبارکہ وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یا اللہ اس سے پہلے موت دے دینا، اس کے قریب نہ جائے۔ ایمان والی موت سے بے حد و حساب۔ کتاب و سنت میں اس گناہ سے بچانے کے لیے آیات، احادیث، واقعات اور شواہد کا سمندر۔ چند ایک باتیں انتہائی اختصار سے عرض کرنا مقصود ہے، اللہ آسان کرے اور میرے اور آپ کے دل میں وہ باتیں نقش کر دے۔ پہلی بات، ایک ایک بات پر توجہ کیجیے، انگلیاں ساتھ۔ گناہ ہمارے اسلام میں ان کے درجات ہیں، ترتیب ہے۔ ہر گناہ برا ہے، کوئی گناہ اچھا نہیں۔ اگر اچھا ہوتا تو گناہ کیوں ہے؟ گناہ ہر برا ہے، لیکن کچھ گناہ بہت ہی برے ہیں۔ کتاب و سنت سے گناہوں کی درجہ بندی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے ہوا علماء امت پر انہوں نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ آج کے سبق کے حوالے سے پوری توجہ کی، حازم پوری توجہ کرو۔ آج کے حوالے سے گناہوں کی ترتیب، اس گناہ تک سنیے اور میرے ساتھ دہراتے جائیے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ناحق کسی کو قتل کرنا، نمبر 3 زنا کرنا، اور اس کے بعد باقی گناہ۔ شیما صاحب کی بات واضح ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی آپ دیکھیں 3 گناہ اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے شرک، پھر قتل ناحق، پھر زنا، بعد نمبر 1 یہ ہوگی۔ ایک ایک بات کو بیان کیا جائے تو شام ہو جائے، چلتے جاتے۔ نمبر 2، زنا وہ گناہ ہے جو ہمیشہ سے بری ہے، جو ہمیشہ سے برا ہے۔ کسی دین میں جو اللہ نے نازل کیا کسی وقت اس کی گنجائش نہ تھی۔ نمبر 3، زنا ہی حرام نہیں،
زنا ہی سے نہیں روکا گیا، اللہ کے لیے غور کریں کہ یہ بات ہمارے اس وقت کے ماحول کے برعکس، اور میرا نشانہ یہ نہیں کہ کوئی نہیں، میرے نشانہ سب ہے، فضل الہی سے لے کر سب، مگر وہ جس کو اللہ بچا لے۔ کسی نے غصہ کرنا ہے تو پہلے بھی کرے بعد میں بھی کرے، کرتا جائے۔ نمبر 3، صرف زنا ہی برا نہیں، صرف زنا ہی ممنوع نہیں، ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کرتی ہے اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا۔ غیر محرم عورتوں کا دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ تنہا ہونا، ان کا بغیر محرم کے سفر کرنا، ان کا غیر محرموں کے سامنے بناؤ سگار کرنا، ان کا غیر محرموں سے لوچ سے نرم آواز سے گفتگو کرنا، غرضے کے 20 باتیں، زنا نہیں لیکن زنا کی وجہ سے حرام قرار دیتی۔ اس بارے میں تفصیل بعد میں اللہ کرے کہ سمجھیں، موقع ہو تو میں سمجھا دوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت شریفہ 32 بس سنتے جائیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا یہاں زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ خان صاحب بات ہے تو 3 نمبر بات کی دلیل وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ملک صاحب بات واضح ہو رہی ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہم بحیثیت معاشرہ سوائے تھوڑے لوگوں کے سیلاب کے پانی کی طرح اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ شادی ہو یا غمی ہو، اور اب کاروبار ہو، لینا ہو یا دینا ہو، ہمیں سمجھ نہیں، خواتین شاپنگ ٹھیک کرتی ہے، تعلیم ہو، میڈیا ہو، جو جہاں آ جائیے، اور تعلیم ہو، کون سی جگہ ہماری سیدھی ہے، اونٹ کی کون سی کل سیدھی؟ جس بات کا اللہ نے حکم دیا اس کا الٹ ہے یا اس کے برابر ہے؟ بولتے نہیں۔ دوسری بات کی دلیل، میں نے دوسری بات کیا، ہمیشہ سے برا ہے۔ اسی آیت کے بعد، اسی ٹکڑا مبارکہ کے بعد فرمایا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ آپ سب توجہ کرو، بیٹا کچھ غلطی ہو، چوک ہو تو بول دو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حیائی۔ یہ نہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو منع کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے اختر صاحب؟ یقیناً وہ ہمیشہ سے برائی ہے، بے حیائی، وساء سبیلا، اور ہمیشہ سے بری راہ۔ چوتھی بات، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو شک ہے؟ چودھری صاحب سنیے، اور اندھوں کی عقل پہ ماتم کیجیے۔ اندھے وہ نہیں جو آنکھوں سے ہیں، جو بصیرت سے ہیں، اور ان کی تعداد ہم میں بہت زیادہ ہے۔ ابھی بات واضح ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ میں آپ بھی انہی میں سے ہوں۔ سب کے لیے بات ہے ڈاکٹر صاحب، مگر جس کو اللہ بچائے، اور کہنے کا مقصد یہ ہم سب بچ جائیں۔ امام مسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس صحابہ، 1 دن 2 دن 10 دن نہیں، آپ کا عام دستور تھا۔ سمجھ بات واضح ہو رہی؟ کیا تھا؟ آپ کہا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
4 چیزیں مانگا کرتے تھے. پھر سنیے ذہن بیٹا، 1 2 10 دفعہ نہیں، ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ عام دستور ہو، عام طریقہ ہو. کیا تھا؟ 4 چیزیں مانگتے. ان 4 میں سے ایک العفاف. عفاف کا معنی کہ میرا دامن، بولتے نہیں، اب سب یہی ہوتی ہے پاک دامنی اور کچھ. اللہ کی مخلوق میں ہمارے اعتقاد کے مطابق سب سے پاکیزہ شخصیت 1 دن 2 دن 10 دن نہیں بلکہ بولو دستور حیات تھا. کس چیز کا؟ 4 چیزوں کا سوال کرتے. ان میں ایک کیا تھی؟ یا اللہ میرا دامن پاک رہے. اندھوں کی عقل و ماتم جتنا کریں تھوڑا یا زیادہ. جوان بچہ کھاتے پیتے گرانے کا، قسم قسم کے گرم کھانے والا، جیبیں مال سے بھری ہوئی اور نیچے گاڑی. سیٹھ صاحب اس میں سارے شامل ہیں، مگر جس کو اللہ بچائے اس کو کہاں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں؟ پاک ماحول ہے. ایسی جوان لڑکیوں کے ساتھ جو یہاں ہے وہ سب کچھ وہاں. لڑکیوں کو پڑھانے والا سر ہے اور لڑکوں کو پڑھانے والی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودھری وسیم جی ان کو ان کا دستور مبارک ہے مسلسل پاک دامنی کی دعا کرنے کا. میرے اور آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ضرورت نہیں. تربیت بڑی اچھی آئی ہے، بڑی اچھی ان کی تربیت کر دی ہے. خاک ہے تیری عقل پر اور خاک تیرے فیصلے پر. اب سب بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تیری عقل کی جتنا رونا رویا جائے تیری عقل اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہے. ہم روتے نہیں، ہم بات کرتے ہیں، اور اس لیے کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھ آ جائے اور پھر اس کی برکت سے، کہنے سننے کی برکت سے شاید امت کا کچھ بھلا ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے. نمبر 5، عورتوں کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے پاس باتیں اللہ جانے کتنی ہیں، لیکن اسی 5ویں بات پہ بات کو ختم کر دوں گا. عورتوں پر اپنی عزت کا بچانا فرض. عزت سمجھنے مقصد کہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ہے. کہاں تک فرض ہے؟ اس سلسلے میں خان صاحب جی جان چلی جائے تو چلی جائے، اور بدکار برے دہشت گرد کی جان جاتی ہے تو چلی جائے. ایک واقعہ سن لیجیے اور اسی میں بات ختم ہو رہی ہے. حضرات ائمہ عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور بہقی 3 محدثین نے، عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور بہقی 3 محدثین نے روایت کیا. عبید بن عمیر رحمہ اللہ اس کے راوی ہے. عرب کا ایک قبیلہ بنو حذیل ہے، ان کے ہاں ایک مہمان آیا تو خاطر تواضع تھی کہ اس وقت رواج تھا لونڈیوں کا. ایک لونڈی گھر میں کام کاج کر رہی تھی، اس برے کے دل میں برائی کا ارادہ آیا. لونڈی باہر گئی، پیچھے ہو لیا، فاصلے پہ جا کے چاہا کہ وہ بدک جائے، پھسل جائے راہ راست سے. لونڈی اللہ جہاں خیر ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہاں خیر ہے. انکار کیا، اس نے اصرار کیا اور مجبور کیا
اللہ کی قدرت لوندی ہٹی، پتھر اٹھایا اس کو مارا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس برے کو موقع پہ ہی ڈھیر کر دیا، لوڈی واپس آ گئی۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا۔ اب بندہ مرے اور کیس داخل دفتر ہو جائے، وہاں یہ کہانی تو نہ تھی، تحقیق ہوئی کیا ہوا، سراغ ملتے ملتے پہنچا کہ فلاں عورت نے اس کو مارا، بلایا گیا، پوچھا گیا، تحقیق کی گئی، عورت کے بیانات درست نکلے۔ فاروق نے فاروقی فیصلہ قیامت تک کے لیے کر دیا، سنیے، کائنات کا سارا سونا جمع کیا جائے، اس سے وہ فیصلہ لکھا جائے۔ فیصلے کی قیمت نہیں بڑھے گی، وہ پہلے بڑھا ہے، سونے کی قیمت بڑھ جائے۔ سمجھ آ رہی؟ سونے کی قیمت بڑھ۔ فرمایا قتیل اللہ واللہ لا یؤدہ ابدا، اس کو اللہ نے مارا ہے، گونڈی نے نہیں مارا، اللہ کا مارا ہوا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا مارا ہوا ہے، اس کا قصاص، اس کی دیت بھی کوئی نہیں، نہ دیت نہ قصاص، اس کو اللہ مارے، اس کی دیت اور قصاص کیوں ہو؟ علماء نے لکھا عورت مر جائے، مار دے اس برے کو، اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر کوئی گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ دل چاہتا ہے مزید عرض کروں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سبق میں کچھ مزید باتیں اسی بارے میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن ایک تنبیہ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو بڑی چھپی ہو، اور میں التجا کروں گا سب سے، اگر وہ بات غلط ہو تو مجھے بعد میں سمجھا کے جائے۔ وہ بات یہ ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں پورے کا پورا امت کو اسی طرف کھینچ کے لے جا رہا۔ کہاں سے شروع کرتے ہو کرو، بازار، مراکز، مالز اور کیا کیا نام ہے، آخری جو ٹارگٹ ہے سکولز، کالجز، ان میں پڑھایا جانے والا نظام تعلیم، ان میں پڑھائے جانے والے کورسز، میڈیا، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی چینلز اور کیا کیا بلائیں ہیں آپ زیادہ جانتے، خوشیاں، غمیاں، فنکشنز، سب کا بہاؤ کس طرف ہے؟ پاک دامنی کی طرف ہے، پاک دامنی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے کوئی تیزی سے، کوئی دوسروں کو کھینچتے ہوئے، کوئی آستہ چال سے اسی طرف جا رہے ہیں۔ درس دینے والے، سننے والے، عمرے والے، حج والے، سب کی بات، ہاں بچے ہیں مگر وہ بہت تھوڑے ہیں، اور یہ چیخ و پکار اللہ کرے کہ اس مقصد سے ہو کہ وہ تھوڑے زیادہ ہو جائیں، اور کوئی بھی اس سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ کے نہ چلا جائے۔ امت کے دشمن، ان کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ امت اس طرف چل جائے، اور امت کے غدار اپنوں میں سے اور جاہل، وہ ان کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میں آپ کو اپنی جان سے لے کر، اپنی بیٹیوں سے لے کر، اپنے بیٹوں سے لے کر، اور جہاں تک ہماری رسائی ہے، نہ گولی ہے، نہ توپ ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، زبان اور عمل ہے۔ جہاں تک ہے اللہ کے لیے کوشش کر لیں
اللہ کرے میری رائے 100% غلط ہو، خیر نظر نسیم صاحب کچھ اور رائے یہ خان صاحب جی کچھ اور نظر آ رہی ہے، یہ خیر نظر بہت کمال ہے۔ اللہ اس خیر کو زیادہ کرے، شر کو مٹائے، سب میں اور ہم اس سلسلے میں ایک ناکارہ سی کوشش کی گئی ہے زنا کی سنگینی، اردو میں بھی ہے، عربی میں ہے۔ اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہے تو ملک صاحب سے لے لے، پڑھنے کے لیے ہمیشہ کے لیے، کوئی نہ قیمتاً نہ واپسی، لیکن صرف وہ ساتھی لیں جنہوں نے پڑھنا ہے، یا پڑھنے کے لیے دوسرا ساتھی خواہ کتاب اٹھانے کی تکلیف نہ کرے۔ اور صرف یہ اسی مجلس کے لیے ملک صاحب، جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، جو بھی چاہے مرد یا عورت، وعدہ نہیں، بقدر استطاعت، انگریزی میں یا اردو میں، بقدر استطاعت ملک صاحب انشاءاللہ ان سے رابطہ کیا جائے، اللہ کی توفیق سے شاید ملک صاحب ان تک پہنچا سکیں یا وہ آ کے ملک صاحب سے لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا دے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ